الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين والمعصومين صلوات أما بعد قال الله تبارك وتعالى في قرآن مجيد بسم الله الرحمن الرحيم وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. سب سے پہلے آپ تمام برادران کا شکریہ کہ آپ نے اس لائق سمجھا اس حقیر بندے کو کہ وقت دیا، اور یہ میری زندگی کی پہلی مجلس ہے کہ خداوند متعال نے یہ توفیق دی ہے کہ آپ کے سامنے حاضر ہو سکوں. اول تو اساتذہ کرام، سینئر برادران یہاں پہ موجود ہیں، ان کے ہوتے ہوئے یہ جرت مجھ میں نہ تھی کہ آپ کے سامنے گفتگو کرتا، مگر آپ ہی کی اجازت سے، اساتذہ کی اجازت سے حاضر ہوا ہوں کہ آپ سے جو سیکھا ہے اسی کو دہراؤں. منبر پہ آنے کے لیے کچھ شرائط ہیں، اور ان میں سے سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ اس منبر سے حق بیان ہونا چاہیے، اس منبر سے معصومین علیہ السلام کے فرامین بیان ہونے چاہیے، اس منبر سے توحید بیان ہونی چاہیے، اس منبر سے رسالت و امامت بیان ہونی چاہیے. بس کوشش کروں گا کہ چند لمحوں میں آپ کی زحمتوں کو تمام کروں. آپ کا ساتھ چاہیے، آپ کا تعاون چاہیے. دیکھیں، جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں خداوند متعال ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، یعنی انسان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے جس کے لیے وہ محنت کرے، تلاش کرے. ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو بھی چیز ہمارے سامنے ہے، جو بھی چیز ہمارے سامنے ہے، اس کا بنانے والا کوئی نہ کوئی ہے، کسی نہ کسی کی محنت یہاں پہ شامل ہے. یعنی یہ مائک ہے تو اس میں کسی کی محنت شامل ہے، یہ میز ہے تو کسی کی محنت شامل ہے، یہ چار دیواری بنی ہے تو کسی کی محنت شامل ہے. اگر کسی کی محنت نہ ہوتی تو یہ ساری چیزیں، ان کا وجود نہ ہوتا. موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک اور آیت کا تذکرہ کرنا چاہوں گا کہ خداوند متعال ارشاد فرماتے ہیں وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. یعنی تمام انسان خسارے میں ہیں بجز ان کے کہ جو نیک عمل کریں. یعنی تمام کے تمام انسان خسارے میں ہیں سوائے ان کے کہ جو نیک عمل کریں، جو ایمان لائیں. عزیزان گرامی، میرا مقصد یہاں آنے کا مطلب، میری گفتگو کا موضوع اپنے گریبان میں دیکھنا ہے کہ آج ہم جس جگہ ہیں اس کے اعتبار سے ہمارے فرائض کیا ہیں، ہم کہاں جا رہے ہیں، دنیا کے سامنے ہمارا مقام کہاں ہے، دنیا کے سامنے ہمارا مقام کہاں ہے. آیا جس مقام کو حاصل کرنے کے لیے خدا نے ہمیں بھیجا تھا اس مقام کو ہم حاصل کر چکے ہیں یا نہیں؟ اگر حاصل نہیں کیا تو ہمیں حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ دیکھیں، ایک اور مثال کے ذریعے سے بات سمجھانا چاہوں گا. ایک ہی سکول کے بچے 10 سال پڑھنے کے بعد، 15 سال پڑھنے کے بعد کوئی ڈاکٹر بنتا ہے، کوئی انجینئر بنتا ہے، کوئی ٹیکسی ڈرائیور بنتا ہے، کوئی کچھ اور کوئی کچھ اور. میرا مقصد کہ
کسی بھی عہدے کی تحقیر کرنا نہیں ہے، مطلب ایک بات سمجھانا ہے کہ جو انسان جتنی محنت کرے گا خدا اس کو اتنا عطا کرے گا۔ اگر اب دیکھیں آج ہم یہاں پہ موجود ہیں، شاید 15 20 25 جتنے بھی یہاں پہ ہیں، ہماری محنت ایک جیسی نہیں ہے، چار دیواری ایک جیسی ہے، ہمارے اساتذہ ایک جیسے ہیں، اللہ نے دی ہوئی نعمتیں ہمارے لیے ایک جیسی ہیں، مگر ہماری محنت جو چیز انسان میں فرق کرتی ہے ایک دوسرے انسان سے، وہ ہے ہماری محنت۔ آپ میں سے بہت سے ہوں گے جو زیادہ محنت کر رہے ہوں گے، میں کم محنت کر رہا ہوں، 10 سال بعد اللہ آپ کو زیادہ عطا کرے گا، مجھے کم عطا کرے گا۔ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے کہ اس کو جو ہے نا آگے تفصیل کے ساتھ بتاؤں اور مزید مثالیں دوں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنے مقام کو پہچاننا ہے۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ دیکھیں آج ملت تشیع کو کون سی پریشانیوں کا سامنا ہے، کون سی مشکلات کا سامنا ہے، ان مشکلات کو نکالنے کے لیے ان کی ذمہ داری سب سے زیادہ ہم پہ ہے۔ ہم جو یہاں پہ طلباء ہیں، دینی علم حاصل کر رہے ہیں، ہمارے اوپر ہے۔ مسلمانوں میں یا ہمارے جو تعلیمی نظام ہے اس میں 2 قسم کے گروہ ہیں، ایک وہ جو کالج یونیورسٹی سے پڑھ کے آتے ہیں، اور مجھے ایران کا نہیں پتا، پاکستان اور ہندوستان کا مجھے پتا ہے کہ ہمارے کالج سے آئے ہوئے طلباء، یونیورسٹی سے آئے ہوئے طلباء اسلامی شعور رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے ہیں؟ آپ بہتر آگاہ ہیں۔ آیا ہم اسلامی دنیا کی رہبری کسی کالج سے نکلے ہوئے طالب علم کے ہاتھ میں دے سکتے ہیں؟ آج جو دنیا کے سامنے ہم چہرہ دکھانے کے قابل ہیں تو اس کے پیچھے کون لوگ ہیں؟ آیا آل سعود ہے؟ آیا آل سعود ہے یا کوئی اور ہیں؟ تو میں مجبور ہوں کہ میں سستانی کا نام لوں، میں مجبور ہوں میں خامنائی کا نام لوں، میں مجبور ہوں حسن نصر اللہ کا نام لوں۔ اگر یہ ستارے ہماری زمین پہ نہ ہوتے تو ہم دنیا کے سامنے چہرہ نہیں دکھا سکتے تھے۔ معذرت کے ساتھ کچھ ہم میں کمزوریاں ہیں، ان کمزوریوں کو ہمیں ماننا پڑے گا۔ جب تک ان کمزوریوں کو، ان خامیوں کو مان کر ان کی اصلاح کی کوشش نہیں کریں گے، ہمارے لیے مشکلات ہیں۔ ان میں چند ایک آپ کے سامنے پیش کر کے آپ کی زحمتوں کو تمام کرتا ہوں۔ کیا ہیں کہ ہم دینی مدارس میں، چاہے کوئی بھی ملک ہو، پاکستان، ہندوستان، ایران، کوئی بھی ہو، سبھی ان میں شامل ہیں کہ ہم جدید علوم کی طرف نہیں جاتے ہیں، جدید علوم کی طرف نہیں جاتے ہیں۔ آغا خامنائی کا پچھلے دنوں بیان آیا تھا کہ اگر میرے ہاتھ میں رہبریت نہ ہوتی تو میں سوشل ورکر ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سوشل ایکٹیوسٹ کی آغا خامنائی کو اہمیت کا اندازہ ہے کہ پیغام پہنچانے کے لیے سوشل میڈیا، سوشل وار ایک مہم چیز ہے۔ آغا حسن نصر اللہ کا بیان آیا کہ اپنے سوشل اکاؤنٹس کو عزاداری حسین سے بھر دو۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ ایک مثال، اس کے علاوہ بہت سی مثالیں ہیں کہ ہم جدید علوم سے پیچھے ہیں۔ اگر ہم امریکہ کے خلاف، اسرائیل کے خلاف، آل سعود کے خلاف کوئی کومنٹ پاس کرتے ہیں تو ہمارا اکاؤنٹ بلاک کر دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ ایسا کیوں ہونا چاہیے؟ بس آپ کی زحمتوں کو تمام مسائل کے چند مسائل کی طرف میں چلتا ہوں۔ دیکھیں میدان کربلا میں پہلی مجلس ہے میری زندگی کی، آج سے ابتدا ہے، تو کربلا کے معصوم ترین شہید کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ جب میرے مولا نے فرمایا حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی حسین کی مدد کے لیے، جب میرے مولا نے استغاثہ بلند کیا میدان کربلا میں، کسی کی صدا نہ آئی، کسی کی صدا نہ آئی، تو جناب علی اصغر علیہ السلام
अपने झूले में तड़पना शुरू हो गए। मादर गरामी ने जनाब अली असगर अलैहिस्सलाम को उठाया, मौला की खिदमत में पेश किया। फरमाया, मौला हलमिन की सदा सुनकर असगर ने खुद को झूले से गिरा दिया है। जनाब असगर को मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने हाथों में लिया, चेहरे के ऊपर एक पट्टी डाली, एक चादर डाला, लेके गए फौज अशकिया के सामने। फरमाया, तुम्हारी जंग मुझसे है, इस मासूम का क्या कसूर है? तुम्हारी नजर में मैं गुनाहगार हूं, इस मासूम का क्या कसूर है? अगर तुम मुझे पानी नहीं देना चाहते तो इस मासूम को तो पानी दो। फौज अशकिया ने इस बात को तस्लीम न किया। तुम मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर तुम्हें लगता है कि इस बच्चे को बहाना बनाकर मैं पानी पीऊंगा तो इस बच्चे को मैं यहाँ पे रख के पीछे हट जाता हूँ, अपने हाथों से इसको पानी पिला दो। मगर फौज अशकिया ने इस बात को भी तस्लीम न किया। उमर साद ने हुरमला को हुक्म दिया कि हुसैन अलैहिस्सलाम की बात को मुनक़ता कर दो, हुसैन को कलाम न करने दो। बस हुरमला ने तीर खींचा, लेकिन तीर चलाया न गया। हुरमला से पूछा गया, हुरमला तू तो बेहतरीन तीरबाज है, क्यों तीर नहीं चलाता है? कहा कि जब भी मैं तीर खींचता हूं तो एक मादर मेरे सामने आके फरियाद करती है। दूसरा तीर खींचा लेकिन खता हुआ, तीसरा तीर खींचा। इसी तरह हुरमला को हुक्म हुआ कि ए हुरमला, अपनी आंखों को बंद करके तीर चला। हुरमला ने आंखों को बंद किया, तीर चलाया। कहा जाता है कि तीर गर्दन की एक साइड से दाखिल हुआ, दूसरी साइड से बाहर निकला। मैं कहूंगा, ए जनाब अली असगर, तू तो पानी पीने आया था, तू तो पानी पीने आया था। तेरी माँ ने तो तुझे पानी पीने के लिए भेजा था, जनाब सकीना ने तो तुझे पानी पीने के लिए भेजा था। हाय किस्मत तेरी कि ये तेरे साथ क्या हो गया। बस अज़ादारान, खुदा आपका पुरसा कबूल फरमाए। जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जनाब अली असगर को लेकर खेमे की तरफ चल पड़े। अब सकीना देख रही हैं कि जनाब असगर के ऊपर चादर है। सकीना तो समझ रही हैं कि भैया पानी पी कर आए होंगे, अब मेरी बारी होगी कि मैं बाबा के साथ चल के पानी पीऊंगी। मगर जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने असगर के ऊपर से चादर हटाई तो मादर क्या देखती हैं कि असगर खून से लथपथ है। बस चिल्ला उठी, हाय मादर तुझ पे कुर्बान, हाय मादर तुझ पे कुर्बान। ये तेरी क्या किस्मत थी कि तू प्यासा दिल।